الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. ترجمہ سنیں بڑے شوق اور محبت کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں بے شک میدان محشر میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. یہ حدیث مبارکہ بہت ہی مبارک اور مقدس حدیث مبارکہ ہے. بس تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے تو بہت سے نکات ہم سب کے قلوب کو منور کرنے کے لیے، ہمارے دل کو منور کرنے کے لیے بہت سے نکات اس حدیث مبارکہ میں نظر آتے ہیں. آپ توجہ رکھیں گے تو ان نکات میں سے صرف دو نکات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے میدان محشر کا. اور میدان محشر یہ کیسا میدان کہ جس کی سختیوں کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ میدان ہوگا کہ جب اللہ رب العزت کے جلال کا وہاں ظہور ہوگا. ایسی ہیبت، ایسا جلال، ایسا غضب ہوگا کہ بعض گروہ وہ ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جلد حساب لے اگرچہ ہمیں جہنم ہی میں کیوں نہ ڈال دے. یعنی وہ ایسا جلال ہوگا کہ لوگ جہنم کے عذاب تک کو بھول جائیں گے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس میدان محشر میں، اس بے چینی کے وقت، اس مصیبت کے وقت اگر کوئی بندہ چین میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا تو وہ بندہ ہوگا جسے مصطفیٰ کریم کا ساتھ مل جائے گا. اور حضور کا ساتھ کسے ملے گا؟ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی ہے کہ اگر قیامت کے میدان میں حضور کا ساتھ اور سنگت چاہیے تو دنیا میں کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھا جائے. دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلی ہے کہ ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و دیگر جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اب اگلا جملہ آپ کیسے سنتے ہیں، میں آپ کے ذوق کو صرف ایک نظر دیکھنا چاہوں گا. ساری عبادات کے بدلے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جنت بعد میں ملے گی، مصطفیٰ کریم کا ساتھ پہلے مل جائے گا. کتنی پیاری اور مقدس بات ہے. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ آج کی رات اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے تو کیوں نہ آج ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. اور چلے آئے آج ہی سے اور ابھی سے آغاز کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. اولاً اپنے آپ سے جھجک کو باہر نکالتے ہیں، خوف اور شرمانے کو باہر نکالتے ہیں اور بس حضور پر دیوانگی کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. پڑھے بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کی آواز کو کھول دیں، آواز بند نہ کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ریپیٹ کو کم کر دو. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اور کم کریں، ریپیٹ کم کریں. وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیراور یا شبیر یا شبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کا یہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت اور پر رونق پر نور عبادت کا ذوق پیدا کرنے والا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر کرم بالا کرم کہ ہمیں ہر ساعت ہر لمحے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہم کنار کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس مہینے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے رب کریم ان کے صدقے ہماری ہمارے گھر والوں اور سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، یہ محفل مقدسہ دو عنوانات کے ساتھ معون ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس محفل مقدسہ کا جو ایک عنوان ہے وہ ہے ایصال ثواب، اور یہ محفل ہمارے فصیح بھائی کے تایا جان حاجی حنیف صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس محفل کے صدقے سے مرحوم کی قبروں میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایصال ثواب در حقیقت ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جو جس چیز کی مرحوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے نا، اور جب اس سے کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ہو تو دوسرا بندہ آ کر اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے پھر دنیاوی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ مطالبہ یہ نہیں کرتا کہ پانی دو، وہ مطالبہ یہ نہیں کرتا کہ کھانا دو، وہ مطالبہ یہ نہیں کرتا کہ چادر یا بستر یا کوئی اور ایسی چیز دو، نہیں، وہ ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی تو ہو نا دعا کرنے والا، کوئی تو ہو ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں میری طرف سے استغفار کرنے والا، کہ استغفار وہ کرے رب کا کرم مجھ پر ہو جائے۔ اور یہ روایتوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جن کی اولادیں استغفار کرتی ہیں رب کریم ان کے والدین پر اپنا احسان اور انعام عطا فرماتا۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بڑھا دیا گیا، تھا جنتی، اسے اپنا مقام و مرتبہ مل گیا، لیکن فرماتے ہیں اس کا جنت میں درجہ بڑھا دیا گیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جو کیا اس کے بدلے جنت مل گئی، جتنے اعمال کیے اس کے بدلے جنت میں جو مقام تھا وہ بھی مل گیا، لیکن مولا نہ میں کوئی عبادت کر رہا ہوں، نہ میں کوئی اور عمل ایسا کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے درجے کو بڑھایا جائے۔ کریم یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا انتقال بھی ہو گیا ہے، جنت بھی مل گئی ہے، جنت میں درجہ بھی مل گیا ہے، اب درجہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ سوال کرے گا نا تو رب کائنات کی طرف سے جواب دیا جائے گا،
بندے تو اپنے پیچھے ایک اولاد چھوڑ کر گیا تھا، آج وہ اولاد بڑی ہو گئی ہے، اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، استغفار اس نے کیا ہے، درجے کو ہم نے تیرے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ عمل جو دنیا میں کیا جائے تو اس کا احسان، انعام، اکرام اللہ تعالیٰ مرحوم کو عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی تو یہ کچھ ایسے اپنی اولادوں میں سے چھوڑ کر جائیں نا کہ جنہیں استغفار بھی آتا ہو، جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر سکیں۔ ہم نے تو ہمارے یہاں تو ایسا المیہ ہے کہ دل کبھی کبھی روتا ہے کہ یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ آج مسلمان رب سے اپنے ماں باپ کو کیسے ایصال کرنا ہے یہ بھی نہیں آتا۔ آج ایسا نہیں ہوتا کہ جب تیجا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے یا برسی ہوتی ہے تو ہم امام صاحب یا مؤذن صاحب سے ٹائم لیتے ہیں، حضور کوئی وقت ہو تو گھر پر آئے نا، فاتحہ ڈالنی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے امام اور مؤذن کا کام تو یہ نہیں تھا، چلے امام اور مؤذن صاحب کو لے کر جا رہے بطور برکت، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کام مؤذن اور امام کا نہیں تھا۔ امام اور مؤذن کا کام تو یہ تھا کہ مسجد میں نمازیں پڑھائیں، لیکن یہ گھر پر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے باپ اور ماں اور اپنے گھر والوں اور مرحوم کو اصال کرنا نہیں آتا۔ یہ بڑی حقیقت بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ میرے اس سے اتفاق کریں گے کہ آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہم مؤذن کو ٹائم لیتے حضور آئے، لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جو باہر سے آنے والا دعا کرے گا نا تو یہ رٹی رٹائی دعا کرے گا، اور جو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا وہ دعا ہوگی جو دل سے نکل رہی ہوگی، زبان ترجمہ نہیں کر رہی ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے میں نے اپنے بچوں کو انگلش میں پوئم یاد تو کروا دی ہے، میں نے اپنے بچے کو بڑے بڑے جو ایک لیٹر ہوتے ہیں وہ تو یاد کروا دیے ہیں۔ میرا بیٹا فیس بک اچھا چلا لیتا ہے، میری اولادیں واٹس ایپ پر اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کر دیتی ہیں، میری اولادیں ٹویٹر پر ہر کچھ کر دیتی ہیں، لیکن نہیں کر سکتی تو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں۔ اللہ اکبر، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ میں ہر دفعہ یہ تلقین کر کے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ دین بہت بڑی نعمت ہے، دین کو یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ دین کوئی نعمت نہیں، دین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جس کو یہ ملی ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو بری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو کندھوں پر بٹھایا کرتے ہیں، جنہیں دین ملا ہے، جنہیں دین ملا ہے۔ دین جسے ملا ہے وہ اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں، بلکہ وہ پاؤں چومتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا کریں، کیونکہ انہیں پتا ہے نا کہ ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان کی مقدر اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی آج ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ آئے میں ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دو دوست، توجہ یہاں رکھیں، دو دوست جن کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی، داڑیاں سفید ہو چکی تھیں، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، بڑھاپا ظاہر تھا۔ وہ دوست کہیں ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے، بتاؤ تمہاری اولادیں کیا کر رہی ہیں آج کل؟ تو ایک تو کہتا ہے کہ میری اولادیں ساری باہر ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ دوسرے سے پوچھتا ہے بتا تیری اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک اولاد تو ڈاکٹر ہے، دوسری اولاد پروفیسر ہے، تیسری جو اولاد ہے نا وہ مسجد کا امام ہے۔ تو وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا، یہ جو ماڈرن لبرلزم، یہ جو آج کل اس کا چسکا لگ گیا ہے سب کو، ہم ماڈرن ہیں، ہمیں دین سے کیا تعلق، ہمیں دین کا نہیں پتا، ہم ماڈرن لبرلزم، دین مذہب کوئی کچھ نہیں ہوتا۔
ان کے گھر پر جا کر دیکھیے گا، ماں باپ کا ان کے یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا حال لبرلزم والوں کے گھر پر ہوتا ہے۔ اب توجہ، وہ دوسرا کہتا ہے یہ کیا کر دیا تو نے اپنی اولاد کو عالم بنا دیا، امام بنا دیا، نکال دے اسے اپنے گھر سے باہر۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا، اس باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، اس باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ باپ کہتا ہے میں کیسے اپنے بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالوں؟ وہ کہتا ہے کیوں؟ وہ سختی کرتا ہے بیٹا، وہ مارتا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ اس نے کہا نہ مارتا ہے نہ ظالم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن اولادوں پر مجھے ناز تھا نا، جس کو میں نے ڈاکٹر بنایا تھا، اسی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ جس کو میں نے پروفیسر بنایا، جو بڑے بڑے لیکچر دیتا ہے، اس نے بھی مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ آج جس گھر میں میرے رہا ہوں، وہ اسی امام بیٹے کا گھر ہے جس کو میں نے اپنے مسجد کا امام بنایا ہے۔ کہتا ہے کیسے گھر سے نکال؟ یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج اگر کہیں پر ماں باپ کی عزت پائی جا رہی ہے تو وہی گھر ہے جہاں پر دینداری ہے۔ جہاں دین نہیں وہاں بہت برا حال ہے۔ اسی لیے اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں، اپنی اولاد کو پکا مسلمان بنائیں، دیندار بنائیں، پھر ڈاکٹر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پھر بڑے بڑے منصب پر لے کر جائیں۔ وہ کہیں پر بھی پہنچ جائے گا، یاد رکھیے گا ماں باپ کے حوالے سے کبھی تنگ نظری نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ماں باپ کے ہاتھ چوم کر گھر سے باہر نکلے گا۔ اور میں اپنے بچوں اور بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے گا۔ یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جس کو جو منصب اونچا ملا ہے، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ماں باپ کی دعا کا صلہ ہے۔ آج جتنے بڑے منصب والے ہیں، آج جتنے پیسے والے ہیں، آج جتنے عہدے والے ہیں، سب سے جا کر پوچھئے گا، لیکن عہدہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور عہدہ ہو اور آپ کہیں کہ یار ان کے تو یہ والے عہدے ہیں، ان کو بھی کیا ماں باپ کی دعا تھی؟ نہیں، انہیں ماں باپ کی بددعا تھی، اسی لیے ان کو برا عہدہ ملا ہے۔ ہر بندے کو جو اچھا عہدہ ملتا ہے، اس سے جا کر پوچھئے گا، بتا ذرا تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض تھے؟ تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض تھے؟ وہ بندہ یہ ضرور کہے گا کہ اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہوتے نا، تو آج جس منصب پر میں بیٹھا ہوں اس منصب پر میں نہ ہوتا۔ اس منصب پر بیٹھا اس لیے ہوں کہ میری ماں راتوں کو میرے لیے دعا کیا کرتے تھی، میرا باپ چلتے پھرتے میرے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ بس اسی دعا کا صلہ ہے کہ رب نے دنیا میں عزتوں اور وقار کی مسند عطا فرمائی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اسی لیے اپنے والدین کی بڑی قدر، بڑی عزت کریں۔ اپنے گھر سے نکلیں تو ان کے ہاتھوں کو چوم لیا کریں، ان کے چہرے کو دیکھ لیا کریں کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ جو ان کی زیارت کرتا ہے رب کائنات اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قدر کیا کریں۔ آئیں اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ آج کی شب الحمدللہ 26ویں شب ہے۔ توجہ رکھیے گا، جسے بات کرنی ہے میرا مشورہ یہ ہے، یہ عین مسجد ہے۔ عین مسجد میں ہنسی مذاق کرنا، دنیا کی بات کرنا، یہ قبر میں اندھیرا لے کر آتی ہے، گناہوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اگر کسی کو بات کرنی ہے وہ باہر چلے جائیں، آرام سے بات کریں، گپے شپے جو لگانے ہو لگائیں، لیکن مسجد میں آ گئے ہیں تو سب چیزیں باہر رکھتے اور مسجد میں آ کے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور تھوڑا سا قریب قریب تشریف لیں، مسکراتے ہوئے جلدی جلدی قریب قریب تشریف لے کر آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
آج کی شب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 26ویں شب، اور 26ویں شب اس مرد قلندر کی ہے شب ہے، شب ولادت ہے کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں چلا ہے بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے چلایا۔ وہ مرد قلندر ہے کہ جو دنیا میں نہیں رنگا ہے بلکہ دنیا کو مدینے کی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ جب فحاشی اور عریانی کا دور تھا تو وہ خوف خدا لوگوں کے دلوں میں داخل کیا کہ گناہوں کے دلدل کے پاس کھڑے ہو کر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ ایک ایسے مرد قلندر کا یوم ولادت ہے جسے لوگ عاشق رسول کہتے ہیں، عاشق مدینہ کہتے ہیں، عاشق صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں امیر اہل سنت کہتے ہیں، جنہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات حضرت کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں، ان کے تبلیغ دین میں اور ان کی عمر میں خوب برکتیں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ سنیں بڑے توجہ کے ساتھ۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آواز صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیں، بس چھیڑے نہیں۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پہلے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ یہاں دیکھیں، پہلے ذکر ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بندہ جب ایمان والا ہے تو اسے دوسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ خوف کو، ڈر کو، ہر چیز سے اس لیے بچنا کہ وہ رب کو ناراض کر رہی ہے، اس عمل کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا تقویٰ اختیار کرو، پھر آگے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بھائی ایمان بندہ لے کر آ گیا، تقویٰ اختیار کر لیا، تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا۔ جب بندہ مومن ہے، تقویٰ اس کے پاس ہے، تو وہ خود سردار ہے، پھر اسے کس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے؟ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ بندہ پہلے اپنے دشمن کو دیکھے۔ دشمن اگر ظاہر ہو نا، سامنے نظر آتا ہو، تو بندہ اس کا خود مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن دشمن وہ ہو جو چھپا ہوا ہو، جسے بندہ دیکھ نہیں سکتا، اب مقابلہ کیسے کرے؟ مقابلہ کرنا بھی ہے، اس کے وار سے بچنا بھی ہے، تو فرمایا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ آ جاؤ جس کو دشمن نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ خود بھی بچے گا، جو اس کے ساتھ رہے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ تو فرمایا انسان اور مومن غور کرے اس بات پر کہ اس کا دشمن کون ہے، تو پتا چلتا ہے اس کا دشمن شیطان ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ جنہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سب پر تو وار کر سکتا ہے، اللہ کے ولیوں پر وار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی کے ساتھ لگ جائے، رب تعالیٰ پھر اسے بھی بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کون؟ فرمایا جو عقیدے میں بھی سچا ہو، عمل میں بھی سچا ہو۔ اب سچے سے مراد کیا ہے؟ وہ پکا سنی ہو، نہ خارجی ہو، نہ رافضی ہو، نہ تفضیلی ہو، نہ ناسبی ہو، بلکہ وہ پکا سنی ہو۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی شان و عظمت کے مطابق ماننے والا ہو، وہ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، وہ اولیاء سے پیار کرنے والا ہو۔ فرمایا اگر کوئی ایسا ہو نا تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، لگ جاؤ اس کے ساتھ۔ کیا فرق ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ فرمایا اثر یہ ہوگا کہ اس پر بھی رحمتوں کی بارشیں آتی رہیں گی،
اس پر بھی رحمتوں کی بارشیں آتی رہیں گی، اور جو اس کے قریب رہے گا وہ بھی رحمت سے سیریاب ہوتا رہے گا۔ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا صحبت سے کوئی اثر نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں اگر صحبت سے اثر نہ پڑنا ہوتا نا تو رب کبھی بھی قرآن میں نہیں فرماتا کونوا مع الصادقین۔ اثر پڑتا ہے اسی لیے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی کے اندر بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں دیکھو کہیں سے گزر رہے ہو سفر میں، ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، اور کچھ آگے جائیں تو ایک اور ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس میں بدبو ہی بدبو آتی ہے۔ تو ہوا تو وہ بھی تھی، ہوا یہ بھی ہے، فرق کیا ہوا؟ ایک سے خوشبو ہے، ایک سے بدبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو ہوا پھولوں کے پاس سے چلتی ہے، جو ہوا پھولوں کے پاس سے چلتی ہے اس میں سے خوشبو آتی ہے، اور جو ہوا گندگی کے پاس سے چلتی ہے اس سے بدبو آتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو نا کہ ہوا کو اگر چند لمحے کی صحبت خوشبو سے مل جائے تو اس پہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جس بندے کو نسبت اللہ کے ولی سے مل جائے تو پھر کیوں نہ اس کے اندر سے بھی قرآن و حدیث کے عمل کی خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یہ ہے جو فرق پڑتا ہے۔ ہمارے غوث پاک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، توجہ رکھیے گا، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چور چوری کی نیت سے آپ کی لباس کو پکڑ لیتا ہے، چونکہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ آپ کے لباس کو پکڑتا ہے، نیت چوری کی، نیت غلط، نہ مرید ہے نہ ماننے والا ہے، وہ تو آیا ہی چوری کی نیت سے، اس نے چوری کی نیت سے پکڑا۔ اب پکڑا نا تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ اب لمحے بھر کی صحبت ہے، اور صحبت بھی کیسی ہے؟ صحبت بھی یہ نہیں کہ کوئی درس سن رہے ہیں، کوئی بیان سن رہے ہیں، بلکہ صحبت یہ ہے کہ وہ آیا بری نیت سے ہے، دامن کو پکڑا بری نیت سے ہے، لیکن آپ توجہ فرما کر کہتے ہیں اے مولا دیکھنا اگرچہ بری نیت ہے لیکن دامن بھی تو عبد القادر کا پکڑا ہے۔ اے مولا اگر میرے دامن کو پکڑنے کے بعد بھی اسے فیضان نہیں ملے گا تو پھر میرے دامن پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پھر غیب سے آواز آتی ہے اے عبد القادر اگرچہ نیت اس کی بری ہے لیکن تیرے دامن کو پکڑ لیا ہے تو سن ہم نے اسے بھی اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرشد افطار پر دن ہو یا رات ہو۔ حضرات محترم اب توجہ، یہ صحبت کچھ دیر کے لیے تھی، اتنا اثر کر گئی، تو جسے پھر صحبت غوث پاک کے دربار میں بیٹھنے کی ملی ہو تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں سے ایک پیر ہیں سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کبھی موقع لگے گا تو بتاؤں گا، لیکن یہاں سنیں آپ کے دور میں ایک ایسا بندہ تھا کہ جس کے بارے میں مشہور تھا، کہیں سے گزر جاتا دیکھنے والا یہ کہتا دیکھو گناہگار جا رہا ہے، دیکھو سیاہ کار جا رہا ہے، دیکھو خطا کار جا رہا ہے۔
اس کا یکدم ایک ایسا گزر ہوا حضور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے محفل کے قریب سے. اس نے سوچا یار آج کیوں نہ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں, کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں. لوگ کہتے ہیں ان کے کمالات بہت ہیں, ان کی صورت با کمال ہے, سیرت بے مثال ہے, کیوں نہ ان کے پاس جا کر بیٹھیں. فرماتے ہیں وہ جا کر بیٹھے. اب کچھ دیر وہ گناہگار بیٹھا, پھر اٹھا جانے لگا. کسی نے اسی مجلس میں بیٹھ کر کہا اے جنید بغدادی دیکھو نا وہ گناہگار آیا تھا اور جا رہا ہے. جب اس نے یہ کہا نا کسی کونے سے آواز آئی اور بندے خاموش رہے, کل تک یہ چور ڈاکو گناہگار سیاہکار تھا, لیکن دیکھا نہیں کچھ دیر جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھا ہے. تو نے دیکھا نہیں کچھ دیر جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھا ہے, تو اس کی صحبت کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یہ ہے صحبت کا اثر, یہ ہے صحبت کا کمال. آئیں ایک اور اللہ کی ولیہ ہے جنہیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کہا جاتا ہے. آپ کی عبادت اور ذوق کا عالم ایسا تھا کہ اب ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی سجدے میں رہتی, کبھی قیام میں رہتی, کبھی رکوع میں رہتی, ساری رات. ایک رات آپ عبادت کر رہی تھی, ایک چور چوری کی نیت سے آپ کے پاس داخل ہوا, آپ کے گھر میں داخل ہوا. اس نے پورے گھر میں چیک کیا, تلاش کر رہا ہے کچھ تو قیمتی چیز مل جائے, کچھ تو ایسی چیز مل جائے کہ جس کو تلاش کروں اور تلاش کر کے میں اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ یہاں آنے کا کوئی مقصد حاصل ہو جائے. روایت میں آتا ہے جب اس نے تلاش کیا نا کچھ نہ ملا, حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اس پر پڑی. آپ نے فرمایا شخص کیوں آیا تھا؟ وہ کہتا ہے چوری کرنے کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا کچھ ملا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ملا. تو فرمایا ملتا بھی کیسے؟ ہم اللہ کے ولی جو ہیں ہم کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے ہیں, جو ہوتا ہے کھا لیتے ہیں, نہیں ہوتا تو رب کا شکر ادا کر لیتے ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہم سنبھال کر نہیں رکھتے. فرمایا کچھ نہیں ملا. کہا کچھ نہیں ملا. کہا کچھ چاہتے ہو؟ کچھ چاہتے ہو؟ اس نے کہا آیا تو کچھ لینے ہوں نا, اگر مل جائے تو کمال نہ ہو جائے. تو فرمایا پھر اب اگر چاہیے نا جا اس کونے سے وضو کر کے آ. وہ آیا چوری کرنے تھا, وضو کروایا, گویا وضو کروا کے اسے سارے گناہوں سے پاک کر دیا. اس نے وضو کیا نا تو آپ نے فرمایا جا فلاں کونے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کر. اب وہ وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر رہا تھا. یہاں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی مولا کچھ لینے آیا تھا, مولا آیا کچھ لینے تھا, کچھ عطا فرما دینا, کچھ لے دینا. اب کمال کیا ہوا, وہ 2 رکعت نفل پڑھنے گیا تھا, لیکن 2 رکعت کا جو پہلا سجدہ کیا ایسا سجدہ کیا کہ وہ سجدے ہی میں تھا کہ فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی. وہ اٹھا جانے لگا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے فرمایا بتانا کیسا رنگ چڑھا, کچھ ملا؟ اس نے کہا اے سیدہ اتنا ملا ہے, اتنا ملا ہے, اتنا ملا ہے کہ جس قابل بھی نہیں تھا اس سے بڑھ بڑھ کر مل گیا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء سنت. توجہ, وہ عرض کرتا ہے سیدہ کل تک تو سجدہ کرتا نہیں تھا, لیکن آج جو سجدہ کیا ہے وہ لذت ملی ہے,
کہ سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا یہ انداز، یہ شان اور یہ سجدے میں لذت دیکھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے اسے تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، کریم مجھے بھی تو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اب سنے کیا غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے رابعہ اسے قبول کیا ہے تو اس کے اپنی وجہ سے نہیں ہے، تیری وجہ سے کیا ہے۔ یہ آیا چوری کرنے تھا لیکن تیری صحبت میں بیٹھا ہے، صحبت کچھ دیر کی تھی لیکن تھی بھی تیری صحبت نا۔ فرمایا بس تیری صحبت کی وجہ سے ہم نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہ ہے صحبت کا اثر، یہ ہے صحبت کا کمال، کہ جسے صحبت مل جاتی ہے اسے بڑی شان و عظمت مل جاتی ہے۔ اور اگر اس دور میں کسی کو اچھی صحبت مل جائے، اس دور میں کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، اگر کوئی پیر بھی ہے تو وہ منگل ہے۔ توجہ ہے نا، اپنوں میں اپنا، غیروں میں بھی اپنا۔ ایسا ہی ہم فلاں سے کو نہیں برا کہہ نہیں سکتے، کیوں بھائی پھر رشتہ داری کر لو اس سے، جب برا نہیں کہہ سکتے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر مجھے برا کہے تو آستینیں اوپر ہو جائیں گی، اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہل بیت کو برا کہے تو نہ 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 ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہنے والی اگر زبان ہو نا تو صرف ایک نعرہ لگاتی ہے اور نعرہ لگا کر سب کو جواب دیتی ہے۔ جب کچھ جہنمی کتوں نے صحابہ پر بھونکنا شروع کیا نا تو پھر میرے عطار نے ایک ہی نعرہ دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی۔ ایک ہی نعرہ دیا، میں لگاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے اور مردوں کی طرح دینا ہے۔ ہر صحابی نبی، یہ ہاتھ کس کام کے ہیں؟ یہ ہیں صحابہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ کل تک تو صحابہ کے ذکر سے چڑھتے تھے، آج تو اس نعرے سے بھی چڑھتے ہیں۔ نعرہ نہیں لگا سکتے، ایسے تو پھر ہر مومن بھی جنتی ہے۔ میں نے کہا بالکل جنتی ہے، لیکن شرط ہے پہلے حساب ہوگا۔ اگر حساب سے پاس ہو گیا تو پھر جنت ہے، اس کے لیے قطعیت نہیں ہے۔ اگر پاس نہیں ہوا جہنم میں ضرور جائے گا، پھر جنت میں جائے گا اگر مومن ہوا۔ لیکن صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو جہنم کی آواز تک کو بھی نہیں سنیں گے بلکہ ڈائریکٹ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابی اسے کہتے ہیں۔ اب آئے میں اپنے پیر کی کچھ بات کروں گا نا۔ میرے پیر کا نام محمد ہے، سیدی شیخ طریقت، امیر اہل سنت، عاشق ماہ رسالت، عاشق صحابہ و اہل بیت، حضرت سیدی امیر اہل سنت کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور آپ نے پکارنے کے لیے آپ کا نام رکھا الیاس۔ توجہ ہے، الیاس کے معنی کیا ہیں؟ آئے ہائے، معنی سنو گے جھوم جاؤ گے۔ الیاس کے معنی ہے میدان سے نہ بھاگنے والا، اور خدا کی عزت کی قسم اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ویسی شخصیت۔ ہر دور میں آپ پر بڑا ظلم ہوا، آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، دشمن پیچھے لگے، ہر چیز سے روکا گیا، لیکن ایک ہی بات کہی ہے، عطار تیرے کرم سے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے بڑا گرانے کو زور لگایا۔ لیکن الحمدللہ ہر میدان میں
جھنڈا گاڑا ہے ہر میدان میں. تبلیغ کا کام ہو تو وہ تبلیغ کا کام کر کر دکھایا ہے کہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو یا ادھیر عمر ہو، ہر ایک کے سر پر سبز امامہ نظر آتا تھا. پھر سبز چھوڑا تو ہر کلر کا امامہ نظر آتا ہے. کوئی سفید پہن رہا ہے، کوئی ہرا پہن رہا ہے، کوئی کالا پہن رہا ہے، کوئی براؤن پہن رہا ہے. بس یہی تو نیت تھی نا اس کے سر پر امامہ سج جائے. اور امامہ سجا دیا، داڑھی سجا دی، داڑھی سجوا دی. جس دور میں داڑھی رکھنا عیب سمجھا جاتا تھا، اس دور میں جوانوں کے چہروں پر داڑھی رکھوا دی. یہ کمال نہیں ہے؟ آپ کو روکا گیا، نہیں کرنے دیں گے تبلیغ. آپ نے فرمایا ایک دروازہ بند کرو گے. جس محبوب کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہونا، وہ محبوب ہزاروں دروازے کھول دیں گے. اور آپ دیکھو نا، علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجدیں بند کرتے ہیں، لیکن جہاں بند کرتے ہیں وہاں ہزاروں مسجدوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ کمال تبلیغ کا انداز ہے، یہ خوبصورت تبلیغ کا انداز ہے. کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا ہے، کبھی احتجاج نہیں کیا ہے. جو تنظیمیں سنی ہیں احتجاج کرتی ہیں حضور کے نام پر، وہ بھی ہماری سر آنکھوں پر. ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن یہاں یہ بتا رہے ہیں یہ انداز غوث اعظم والا ہے، یہ انداز غریب نواز والا ہے. آپ کے دور میں مجاہدین الگ تھے اور دین کی تبلیغ کرنے والے الگ تھے. اور حضور امیر اہل سنت نے بھی وہ تنظیم اور تبلیغی جماعت بنائی ہے کہ جس دور میں تبلیغ کے نام پر لوگوں کو حضور کے نام سے بغض دلایا جاتا تھا، حضور کی محبت سے دور کیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا تبلیغی جماعت پھر ہم بھی بنائیں گے، اور ایسی بنائیں گے کہ دین کے قریب بندہ آئے گا اور مصطفیٰ کریم کا دیوانہ بن کر جائے گا. یہ آپ نے تبلیغی انداز اپنایا ہے. وہ ڈٹ کر کھڑے رہے. ابھی بکواس کی لوگوں نے صحابہ پر، آپ نے ایک نعرہ لگایا، آپ نے عرس امیر معاویہ بنایا، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے میں اپنے آپ پر تو گالی برداشت کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کے کسی یار کے لیے گالی برداشت نہیں کر سکتا. یہ جذبہ آپ کا، لیکن پھر بھی ڈٹ کر کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے، نہیں ہٹے پیچھے. میدان سے گرانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی جم کر کھڑے رہے. اور رب نے وہ کرم فرمایا ہے کہ ہماری دعوت اسلامی روز ہر لمحے آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ اسے بری نظر سے بچائے. آپ کا تخلص ہے عطار. مطلب کیا ہے عطار کا؟ خوشبو بانٹنے والا. کہو نا سبحان اللہ. آپ کس کی اپنی خوشبو بانٹ رہے ہیں؟ نہ، آپ اسلام کی خوشبو بانٹ رہے ہیں. کیا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، UK، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان، دنیا کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک جہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے اپنے کرم اور نظر سے وہاں پر بھی اسلام کی خوشبوؤں کو پھیلا دیا ہے. خود عطار ہیں، اور جو ان سے نسبت کرتا ہے وہ عطاری بن جاتا ہے. یعنی کیسی شخصیت ہے. توجہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبوب شخصیت سیدی امیر اہل سنت، آپ خود عطار ہیں، اور آپ کو جو نسبت آپ سے کرتا ہے، جو آپ سے جڑتا ہے، وہ عطاری بن جاتا ہے. یعنی آپ خوشبو اپنے تک محدود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو قریب آتا جاتا ہے اسے بھی مہکا دیتے ہیں، بلکہ اسے بھی خوشبو والا بنا دیتے ہیں. اور کیسا خوشبو والا بناتے ہیں؟
مبلغین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایسی کنٹری میں گئے جہاں پر اسلام کے ماننے والے بہت کم تھے. وہاں جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچے نا تو ایک شخص دور سے بھاگتا ہوا آیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دورہ بھی پہلی مرتبہ تھا اور ایسے بندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اب ڈر بھی تھا کیونکہ اسلاموفوبیا تو ہر جگہ پر ہے نا, اسلام کو ختم کرنے کا ذہن رکھنے والے ہر جگہ پر ہیں, وہ نفسیاتی لوگ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں. کہتے ڈر بھی تھا کیا کیا جائے, لیکن وہ بھاگتا ہوا بھی آ رہا ہے. اب سارے دعوت اسلامی والے ہمارے مبلغین کھڑے رہے. وہ قریب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میں ہوں غیر مسلم لیکن کلمہ پڑھا دو نا, کلمہ پڑھا دو نا. فرمایا خیر تو ہے, پہلے کلمہ پڑھایا کیونکہ جب کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی آئے تو فوراً اسے کلمہ پڑھایا جائے. کلمہ پڑھایا, سابق دین سے توبہ کروائی, پھر اس سے پوچھا بتا خیر تو ہے, اپنی پہلی معرفت ہے, اور اس دور میں مدنی چینل بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں ہماری کوئی پہلی کی معرفت ہے, آپ ہمیں جانتے ہیں, کبھی پاکستان آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں کبھی پاکستان نہیں آیا ہوں. کہا پھر کسی اور کنٹری میں ہماری معرفت؟ اس نے کہا کسی اور کنٹری میں بھی نہیں ہے. تو کہا پھر یہ بتانا آیا فوراً ہے, کوئی اور کام نہیں کیا, نہ نام پوچھا نہ کام پوچھا, نہ تو نے یہ پوچھا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں, فوراً آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیا وجہ بنی؟ وہ کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کتابوں سے بڑی شغف رکھتا ہوں, میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا تھا, مسلمانوں کی سیرت کو پڑھا تھا, لیکن میں تلاش کر رہا تھا وہ مسلمان ہیں کہاں, ہیں کہاں کہ جن کی سیرت جن کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. کہتا ہے میں اسلام کو حق تو مان چکا تھا, دین اسلام کو حق مان چکا تھا, لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ یہ اسلام والا ہو. لیکن کہتا ہے خدا کی قسم آپ کو دیکھا نا میں سمجھ گیا کہ جو کتابوں میں مسلمانوں کی سیرت ہے اگر وہ کہیں نظر آ رہی ہے تو آپ کے چہروں میں نظر آ رہی ہے. دن ہو یا رات ہو مرشد کی آگ پر نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو. حضرات محترم, سیدی امیر اہل سنت محسن اہل سنت بھی ہے. خدا کی قسم کہ جو آج ان کے خلاف گس گس کی زبانیں نکال کر بکواسیں کرتے ہیں, انہیں اپنی اوقات پر تھوڑی سی نظر کرنی چاہیے. ذرا غور کریں کہ اگر امیر اہل سنت نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. ذرا غور کریں. آج ہر بندہ اگر یہ بولنا بڑا آسان ہے کہ نہ ایسے کام تھوڑی ہوتا ہے, اس کو اس طرح کرنا چاہیے, تو ہم اسے مشورہ کر دیتے ہیں کہ آپ ایسے کرنا شروع کر دیں. کچھ تو کریں, صرف باتیں نہ کریں, کچھ کریں. ایسے نہیں ہوتا, اگر ایسے نہیں ہوتا نا تو آج دعوت اسلامی یہاں نہ کھڑی ہوتی. ایسے نہیں ہوتا تو ایسے آپ خود کر کے دکھا دو, خود آگے بڑھ کر دکھاؤ, کچھ کر دکھاؤ, تب مانیں گے کہ ہاں کچھ کرنا جانتے ہو. محسن اہل سنت ہیں خدا کی عزت کی قسم. کیوں؟ ذرا تھوڑی سی توجہ میں آپ سب کی چاہوں گا. جس دور میں مدرسوں کے نام پر لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کیا جا رہا تھا, جو ہمارے بزرگ ہیں نا وہ اس بات کو جان رہے ہوں گے. مدرسے کے نام پر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اگر کوئی پڑھنے آتا تو اسے سنیت سے دور نکال دیتے, نظریات اہل سنت سے دور نکالتے, ان کے دل سے محبت مصطفیٰ صحابہ اور اہل بیت کو دور نکالتے. یہ احسان ہے امیر اہل سنت کا. گلی گلی, شہر شہر, نگر نگر, ملک ملک میں مدرسۃ المدینہ بنا کر لوگوں کو ناظرہ بھی قرآن پڑھایا ہے, حافظ قرآن بھی بنایا ہے, اور مصطفیٰ کریم کا عاشق بھی بنایا ہے. ایک دور تھا کہ جس دور میں درس نظامی کے نام پر
بڑی بڑی مدرسے تعمیر کیے گئے اور ان مدرسوں کو تعمیر کر کے صرف مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے والوں کا نام بڑھائیں گے، اپنے والوں کا نام بڑھائیں گے، اپنے لوگوں کی ہم عزتیں بڑھائیں گے، ان کی شان بڑھائیں گے۔ اگرچہ ان کا عمل، اگرچہ ان کا قول یہ ہے کہ اگر حضور کو عالم غیب مان لیا جائے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو الیاذ باللہ بلی کتے ان کو بھی حاصل ہے، الیاذ باللہ۔ کہ ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں نے مدرسے بنائے، درس نظامی کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لیکن قربان جائیں امیر اہل سنت، آپ نے جامعۃ المدینہ بنایا، اور جامعۃ المدینہ بنا کر ایسے ایسے علماء ہمیں دیے ہیں کہ آج وہ علماء جب بولتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی محبت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی ادب اور ان کے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے علماء ہمیں دیے ہیں، نعت خواہ ہمیں دیے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے دیے ہیں۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نام پر لبرلزم کو پھیلایا جا رہا ہے، بد مذہبوں اور بے دین لوگوں کی جو لیکچر ہیں وہ انہیں پڑھائے جا رہے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب مقابلہ کیسے کریں؟ اپنے بچے ضائع ہو رہے ہیں، اور جب بچوں کا دماغ پھر جائے نا تو یاد رکھیے گا پھر نسلیں تباہ ہو جاتی۔ اب بچوں کا دماغ پلٹا جا رہا تھا اسکول، کالج، یونیورسٹی سے، لیکن یہ احسان پھر امیر اہل سنت نے سنیت پر فرمایا کہ ہمیں دار المدینہ عطا فرمایا۔ دار المدینہ ایسا اسکول کہ بچہ پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ کریم کی سیرت پڑھائی جائے گی، بچہ پڑھے گا اسے حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھائی جائے گی، صحابہ اور اہل بیت مولا کائنات شیر خدا کی سیرت پڑھائی جائے گی۔ ایسی سیرتیں جب بچوں کو پڑھائی جائیں گی تو بچہ پھر دیندار ہی بنے گا، الحمدللہ دیندار ہی بنے گا۔ اب دیکھیں ایسا مقابلہ کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر ٹی وی کے ذریعے فحاشی عریانی کو عام کیا گیا۔ کیسے مقابلہ کریں؟ کوئی تو اس کا حل ہونا چاہیے نا، کوئی تو اس کا حل کرے کہ ان کو روک سکیں۔ تو آپ نے اتنا پیارا مدنی چینل بنا دیا، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ، نہ کوئی عورت کا چہرہ، نہ آواز، بس وہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہی نعتیں پڑھتے رہتے۔ ایسا پیارا چینل عطا فرمایا کہ جسے صرف دیکھ کر کئی کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، کئی کافروں نے۔ ایک کی تو خود واقعہ بتایا گیا، فلم ایکٹر، ڈرامہ ایکٹر، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے کلمہ پڑھا اور دعوت اسلامی میں شامل ہوا، اتاری بنا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا سبب بنا اتنا تبدیل ہونے کا، کیا سبب بنا اتنا چینج ہونے کا، تو وہ کہتا ہے سبب یہ بنا کہ میرے گھر مدنی چینل چلتا رہتا تھا، میری والدہ انہیں دیکھا کرتی تھی، امیر اہل سنت کا پیارا اور نور والا چہرہ دیکھا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں ان کے دل میں کبھی کبھی نہ اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہم سب کو بٹھا لیا کہ بیٹھ جاؤ، دیکھو نا یار کتنی پیاری باتیں کرتا ہے، دیکھو کتنی پیاری صورت اور کتنی پیاری بات کرتا ہے۔ کہ جب ہم بیٹھے تو ہم عادی بن گئے، اور جب عادی بن گئے تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں پتا چل گیا کہ سارے دین غلط ہے، دین وہی سچا ہے جو مصطفیٰ کریم لے کر آئے۔ کہ پھر ہم نے کلمہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے اندر شامل ہوئے۔ آج الحمدللہ ہمارے سامنے دعوت اسلامی موجود ہے، یہ عظیم تحریک ہے۔ میں آپ سے کہوں گا ایسا نہ ہو کہ صرف 26ویں منائے اور ہم جھومتے ہوئے چلے جائیں، ہمیں تو عطار مل گیا، عطار مل گیا الحمدللہ۔ لیکن امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے ملفوظات عطار، اسے پڑھیں، اپنے گھر کی زینت بنائیں، اس کا ضرور مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، پھر روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ 26 منٹ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں۔ جب ان کی باتوں میں اتنی لذت ہے تو ان کے بیان میں کتنی لذت ہوگی۔
اب تقدیریں اگر بدلنی ہیں تو پھر ایسا کام، پھر آگے چلے جمعرات کا اجتماع ہفتہ وار، اس کی بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے آئیں تو پھر مدنی چینل کو بھی اپنے گھر میں چلائیں، اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں لگائیں۔ مقابلہ بڑا خطرناک ہے، سامنے دشمن بہت بڑا ہے، مقابلے کے لیے ہمیں دارالمدینہ میں لگانا پڑے گا۔ اپنے بچوں نسلوں کو سنبھالنا ہے تو دارالمدینہ میں اپنے بچوں کو لگائیں۔ یہ بچے جب اتنے پیارے نظر آتے ہیں، بچے اتنے پیارے نظر آتے ہیں جب امامہ باندھ کر جاتے ہیں، لباس مدنی پہن کر جاتے ہیں، کتنے پیارے نظر آتے ہیں۔ پھر وہاں جا کر کوئی گانا نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کوئی ایسا ٹیبلو وغیرہ نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم پر نعت خوانی پڑی جاتی ہے۔ ایسی جگہوں پر بچوں کو لگائیں تاکہ گھر پر بھی بچہ آئے تو نعتیں پڑھتا ہوا آئے تو ہاتھوں کو چومے۔ ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو لگائیں۔ ہمارے فصیح بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کو عطار سے کیا ملا ہے؟ آپ سب کو کیا ملا ہے؟ جو آپ کو ملا الحمدللہ مجھے ملا ہے۔ آج یہ جو کچھ بھی ہے یہ عطار کا سبب، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ امیر علیہ سنت کا بہت فیضان مجھ پر، میرے گھر پر الحمدللہ۔ آپ دعاؤں سے نوازتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کرم ہے کہ ویسے تو مرشد ہر ایک کو جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے میرے نام سے بھی جانتے ہیں اور پکارتے بھی ہیں۔ میرا نام محمد حسین ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی محمد حسین کہہ کر نہیں پکارا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی پیاری آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں، محبت دیکھیں حضور سے کیسی، حضور امیر علیہ سنت کو کبھی بھی آپ نے محمد حسین نہیں کہا۔ حسین ہے تصغیر کا صیغہ، معنی اس کا بنتا ہے چھوٹا خوبصورت، چھوٹا خوبصورت، اور نام محمد۔ فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ میں محمد کے ساتھ یہ کہوں کہ چھوٹا، کہ محمد کبھی چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسا ادب، کیسا پیار۔ الحمدللہ میں اس وقت جو کچھ بھی ہوں یہ سارا فیضان امیر علیہ سنت کا ہے۔ کریم رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیضان کو مرتے دم تک جاری رکھے، قبر میں بھی فیضان جاری رہے، حشر میں بھی فیضان جاری رہے، دنیا میں جائیں، دنیا سے جائیں تب بھی عطاری رہے، دنیا سے اٹھیں بروز محشر میں تب بھی عطار کے جھنڈے تلے اٹھیں۔ مجھے ایک بات پر بڑا آسرا رہتا ہے، امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ فرمایا، اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب خدا کریم نے مجھے کچھ توفیق عطا فرمائی نا میدان معاشر میں، تو سارے عطاری بھی عطار کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا، ہمیں اپنے رب سے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ بروز محشر سارے عطاری عطار کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر علیہ سنت کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔